لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات شہداء معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی سلامی علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر میں ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کی بھیک ڈال دی. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود کو غدیر کی مٹی سے آراستہ کیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے حجرے بدن کی گھٹن کو پرچم عباس کی ہواؤں سے دور کیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو
گریہ بر حسین نے محفوظ کیا، اور سب سے بڑی عنایت اور احسان اس نے یہ کیا کہ ایک طرف محشر میں ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں عزادار کہہ کے بلایا جائے، اور دوسری طرف دنیا میں پستیوں کا مقدر رکھنے کے بعد بھی ہمیں فرش اعلیٰ کی بلندی پر جگہ عطا فرما دیا۔ یہ خمسہ مجالس جو پچھلے برس سے آغاز ہوا، اس سال بھی ان مجالس کا انعقاد ہوا۔ آپ حضرات پچھلے برس بھی الحمدللہ بڑی محبت سے تشریف لائے، اور اس سال بھی امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ضرور حوصلہ بڑھائیں گے۔ عنوان اشتہارات کے مطابق ذہن عالی میں محفوظ ہوگا، کعبہ اور کربلا۔ گفتگو انشاءاللہ شہزادی نے مدد کی تو اسی ذیل میں جاری رہے گی۔ آج حسب اعلان تھوڑی تاخیر ضرور ہوئی ہے، کل سے کوشش کی جائے گی کہ مجلس اپنے وقت سے شروع ہو جائے، اس میں آپ حضرات کا بھی وقت سے تشریف لانا ضروری ہوگا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خالق کون و مکان نے یہ اعلان عام فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ دیکھیے اعلان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں خواص کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ باتیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حتمی درجہ رکھتی ہیں، یعنی خواص کے لیے بھی ہیں اور عوام کے لیے بھی ہیں۔ اللہ کا یہ اعلان فقط خواص کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہے، اور اعلان یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ یاد رہے کسی شے کو پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ اہل نظر تشریف فرمائیں، کسی شے کو پسند کرنا اور ہے اور اس پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ اللہ نے دین اسلام کو فقط پسند نہیں کیا ہے بلکہ پسند کا اظہار کیا ہے۔ پسند کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب پسند منزل معراج پر پہنچ جائے اور حدود ضبط سے باہر نکل جائے، اہل زبان تشریف فرما ہے، تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے، ورنہ جب تک حدود ضبط میں ہے انسان اظہار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس شے کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا اپنی پسند کے اظہار کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو دین اتنا پسند ہے کہ اس نے اظہار کر دیا۔ صلوات بھیجے تو میں ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اب اللہ کو یہ دین اتنا ہی پسند ہے کہ اللہ نے اس دین کے پسند ہونے کا، پسند کرنے کا اظہار کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ دل بھی رکھتا ہے جو محبت کرتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم دین کو پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ دل بھی رکھتا ہے جو پسند کرتا ہے؟ صلوات بھیجے بابا آگے بڑھو۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا تو کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان حضرات کی کثرت ہے ماشاءاللہ، تو گفتگو زیادہ تر انہی سے متعلق ہوگی۔ بزرگ تو سب جانتے ہیں اور ان سے کوشش کرتا ہوں کہ میں سیکھوں، اور ماشاءاللہ افاضل بھی آئے ہوئے ہیں مجلس میں۔ کل سے باقاعدہ شہزادی نے توفیق دی تو عرض کرنے کی سعادت
حاصل کروں گا. تو اب کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام. اب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں دین اسلام پسند ہے، فقط پسند نہیں، اظہار کر دیا. یہ شہر لکھنؤ ہے، تہذیب کا شہر، تمدن کا شہر، ثقافت کا شہر، رکھ رکھاؤ کا شہر، ایک دوسرے سے معاملات کے طریقوں کا شہر. یہاں زبان کی نوک پلک دیکھی جاتی ہے، یہاں گفتگو کے سلیقے دیکھے جاتے ہیں، یہاں بات چیت کے طریقے دیکھے جاتے ہیں. یہ اہل زبان ہے جن کا شہر ہے لکھنؤ. اور لکھنؤ شہر کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں کا شہر، یہ فلاں کا شہر، یہ فلاں کا شہر. لیکن جب لکھنؤ کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ عزا کا شہر. اللہ اکبر، یہ عزا کا شہر. تو جب شہر عزا ہے تو عزا کا تعلق ہی زبان کے رکھ رکھاؤ سے ہے. اس لیے کہ عزا احساس کو متوجہ کرتی ہے. جب انسان اشکبار ہوتا ہے اور احساس کو متوجہ کرنے کے لیے زبان کا ستھرا ہونا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے. تو اہل زبان یہاں بیٹھے ہیں. اب میں اہل زبان سے دستے ادب جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. نوجوان متوجہ ہوں، دو بات کہنے جا رہا ہوں. یہ بتائیے، پسند ہونا اور ہے، اظہار ہونا اور ہے. مگر یاد رہے کبھی کبھی اظہار کیفیت حسن رکھتا ہے اور کبھی کبھی وہی اظہار عیب بن جاتا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ ہے. کبھی کبھی اظہار حسن کی شکل اختیار کرتا ہے اور کبھی کبھی اظہار عیب بن جایا کرتا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے، میں آپ کے پاس آیا، آپ نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مولانا بیٹھیے، ابھی میں آیا. یہ کہہ کے آپ حجرے کے اندر گئے، ادھر سے آپ نکلے، کسی اور کو پتہ چل گیا محلے میں کہ بلال بھائی آئے ہیں، وہ بھی آیا. گرمی کا موسم تھا، ایک صاحب اور تشریف لائے. تو یہ تینوں حضرات جو آئے خالی ہاتھ نہیں آئے. ایک صاحب چائے کا کپ لیے ہوئے آ رہے تھے، ایک صاحب کافی لیے چلے آ رہے تھے، ایک صاحب کولڈ ڈرنک لیے چلے آ رہے تھے، اور لا کے تینوں چیزیں میز پر سامنے رکھ دی. ایک نے کہا چائے نوش کیجئے، ایک نے کہا کافی پیجئے، ایک نے کہا کولڈ ڈرنک لے لیجئے. میں نے چائے بھی دیکھی، میں نے کافی بھی دیکھی، میں نے کولڈ ڈرنک بھی دیکھی، اور یہ کہہ کے میں نے کولڈ ڈرنک کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ مجھے تو بس کولڈ ڈرنک پسند ہے. ہائے ہائے ہائے، میں اہل زبان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میری پسند کا اظہار ہنر ہے یا عیب؟ ہاں سبحان اللہ، ہنر ہے یا عیب؟ کہ بھائی اگر کولڈ ڈرنک لانے والا ہی فقط ہوتا اور دوسرے افراد دوسری چیزیں نہ لائے ہوتے تو آپ کی پسند کا اظہار ہنر ہوتا کہ لانے والے کا دل رہ جاتا. مگر چونکہ اور لوگ بھی محبت میں آئے تھے لہذا یہاں اظہار ہنر نہیں ہے، عیب ہے. کیوں عیب ہے؟ کہ اس لیے عیب ہے کہ آپ نے ایک کا دل رکھا اور دو کے دل توڑ دیے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ توجہ فرمائیے گا. ایک کا تو دل رکھا آپ نے اور دو کے دل آپ نے توڑ دیے. آپ نے یہ کہتے کوئی اٹھا لی، مجھے تو بس یہ پسند ہے. اس کا مطلب چائے آپ کو ناپسند ہے، کافی آپ کو ناپسند ہے. تو جو چائے لایا اس کا دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ جو کافی لایا اس کا دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ لہذا آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی چاہت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کا دل ٹوٹے. سبحان اللہ، 1400 برس کے بعد لکھنؤ جیسے شہر کی زبان اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ایسی محبت اور پسند کا اظہار ہو کہ کسی کا دل ٹوٹے. وہ جو تہذیبوں کا خالق، وہ جو زبانوں کا خلق کرنے والا، وہ ایسے ماحول میں اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے جہاں قدم قدم پر دین، قدم قدم پر مذہب، قدم قدم پر نظریے، قدم قدم پر عقیدے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی ایسے بھی تھے
جو پہاڑوں کو پوجتے تھے یہ ان کا دین تھا، ایسے بھی تھے جو سورج کو پوجتے تھے یہ ان کا دین تھا، ایسے بھی تھے جو چاند کو پوجتے تھے یہ ان کا دین تھا، ایسے بھی تھے جو درختوں کو پوجتے تھے یہ ان کا دین تھا۔ تو قدم قدم پا دین تھے، قدم قدم پا مذہب تھے، قدم قدم پا نظریے تھے، قدم قدم پا آئین تھے۔ مذہب کی اس بھیڑ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے مجھے تو دین اسلام پسند ہے۔ للہ ذرا توجہ فرمائیے گا، مجھے تو دین اسلام پسند ہے، اس کا مطلب یہ پسند ہے، باقی کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ تو میں دستیابت دوڑ کے عرض کروں گا، اے میرے پروردگار ذرا یہ بتا تیرے اظہار سے لوگوں کے دل نہیں ٹوٹ رہے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے، تو جو دوسری چیزوں کو مان رہا ہے اس کا دل ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا دل بکھرے گا یا نہیں؟ اس کا دل پریشان ہوگا یا نہیں؟ پروردگار ایسی بات کر کہ تیری پسند کا بھی اظہار ہو جائے، کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ کہے گا آج ہی تو میں یہ قانون بنا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حق کے اظہار میں باطل کے آزار کا خیال نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ دیکھو جب حق کے اظہار کی بات ہو تو باطل کے آزار کا خیال نہ کرو کہ باطل کا دل ٹوٹ رہا ہے یا جڑ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کون تل ملا رہا ہے، کون بوکھلا رہا ہے، یہ دیکھو حق کیا ہے۔ لہذا حق یہ ہے کہ مجھے دین اسلام پسند ہے۔ تو اب اللہ نے پسند کیا کسے؟ دین اسلام کو۔ نوجوان متوجہ ہو، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، اللہ نے شاید کوئی نیا زاویہ ہو، اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے بنایا، مگر اتنا زور دے کے اعلان نہیں کیا کہ مجھے یہ پسند۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس نے زور دے کے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ پسند۔ دریاؤں کو خلق کیا، یہ نہیں کہا مجھے دریا پسند۔ زمینوں کو خلق کیا، یہ نہیں کہا مجھے زمین پسند۔ آسمانوں کو خلق کیا، یہ نہیں کہا مجھے آسمان پسند۔ چاند ستاروں کو خلق کیا، یہ نہیں کہا مجھے چاند ستارے پسند۔ مگر جب دین کی بات آئی تو اللہ نے کہا مجھے دین پسند ہے، اور اظہار کر رہا ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دریا اور ہے، دین اور ہے، سمندر اور ہے، دین اور ہے، چاند اور ہے، دین اور ہے، سورج اور ہے، دین اور ہے، آسمان اور ہے، دین اور ہے، زمین اور ہے، دین اور ہے۔ بھئی یہ دین ہے کیا کہ سب کچھ کا خالق ہونے کے بعد ایک چیز کو پسند کر رہا ہے اور اس کا اعلان کر رہا ہے مجھے دین پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اسے کوئی دین پسند ہے تو اس کا نام ہے اسلام۔ تو یہ دین ہے کیا؟ کوئی پیکر ہے، کوئی مجسمہ ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی ملک ہے، کوئی قانون ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کوئی شہر ہے، کوئی قریہ ہے، کوئی صورت ہے۔ یہ دین ہے کیا جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ یعنی سب کچھ خلق کرنے کے بعد پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا، مگر دین کے لیے الگ اعلان کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے۔ بھائی یہ دین ہے کیا جسے وہ پسند کر رہا ہے اور قرآن میں اعلان کر رہا ہے؟ تو کس سے پوچھے کہ یہ دین کیا ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ کہ بھائی ایسے سے پوچھو جس کی بات سب مانتے ہو۔ آؤ خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھے یہ دین کیا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ خواجہ معین الدین نے کہا دین است حسین۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا علیہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں بابا علیہ۔
حسین ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دین کو پسند کیا، اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین۔ اس کا مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین پسند ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حسین پسند ہے۔ اب اپنے نفس کی پاکیزگی کو سلام کیجئے کہ پسند کی منزل میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے۔ آپ کو بھی حسین پسند، اسے بھی حسین پسند، اور جب اسے بھی حسین پسند تو اس کا مطلب یہ کہ اب جو حسین کو پسند نہ کرے گویا اس نے اللہ کی پسند کے خلاف کیا، اور جو حسین کو پسند کرے اس کا مطلب اس نے اللہ کی پسند کو پسند کیا۔ تو اب دین ہے حسین۔ ایک بات عرض کر دوں نوجوانوں کے لیے، آج پہلی ہی منزل میں اللہ نے دین کو پسند کیا، اور اسی دین کا آئین ہے کعبہ، اور اسی آئین کی محافظ ہے کربلا۔ یہی ہے ان مجالس کا عنوان۔ تو آج موضوع کی وضاحت، اللہ نے دین کو پسند کی، اور دین ہے حسین، شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تم شاہی کی بات کرتے ہو تو لو حسین شاہ بھی ہے، تم بادشاہت کی بات کرتے ہو حسین بادشاہ بھی ہے، تم دین کی بات کرتے ہو حسین دین بھی ہے، تم چلا رہے ہو کہ دین بچاؤ، تم چلاؤ نہیں، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ سردا ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، اعلان کرے نبی اور بنیاد کہلائے حسین۔ رب تو دیکھیں آپ، اب سمجھے کیوں کہا تھا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اچھا، تو اب دین ہے حسین علی علیہ السلام۔ اسی دین کے سلسلے میں خداوند عالم نے احکامات نافذ کیے۔ خاص بات ہے جو نوجوانوں کے لیے نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب پوری دنیا یہ شور مچاتی رہے گی اور بالکل یہ شور آندھیوں اور طوفانوں میں بدل جائے گا کہ دین بچاؤ دین بچاؤ دین بچاؤ، تو پھر واقعی دین کا وارث آئے گا۔ اب یہ عرض کر دوں چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک الزام ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے ہی معاذ اللہ حسین ابن علی کو قتل کیا، اور معاذ اللہ ہم یہ حسین کے اوپر کیوں روتے ہیں؟ کہ اس لیے روتے ہیں کہ تاکہ وہ جو دھبا ہے وہ دھل جائے۔ چلو اتنا تو تم نے مانا کہ حسین کے غم کے آنسو دامن کے داغ دھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات تم نے کہی، پوری توجہ، بزرگوں سے بھی توجہ چاہ رہا ہوں، نوجوان بھی متوجہ ہو۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیا اور یہی روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا اعتراض اپنی جگہ، مگر یہ بتائیے اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ قتل کس نے کیا؟ رونے والوں کا مذاق اڑانے
خدا حسین کا واسطہ، رب محمد کا واسطہ توجہ رکھیے گا۔ ابھی ایک حسین ہے پردے میں، وہ حسین فیصلہ کرے گا کہ قاتل کون ہے۔ کہیں گے وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ آئیے عقیدے کی کائنات میں آئیے، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اگر کلمہ پڑھتا ہے، خاص توجہ، اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ آنے والا پردے سے آئے گا۔ ایک مختصر سی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ پیدا ہوگا، باقی اکثریت مسلمانوں کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ پردہ غیب میں ہے، آئے گا۔ تو ہم ہوں یا کوئی اور ہو، یہ سب کے سب مانتے ہیں کہ آنے والا آئے گا۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، یہ سب کے سب مانتے ہیں کہ آنے والا آئے گا۔ تو آئے گا تو آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد کیا ہوگا؟ تو ہم ہوں یا ہمارے غیر، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ آنے والے کا مقصد اول ہے حسین کے قاتلوں سے بدلہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سب کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو پردے سے آنے والا آئے گا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حسین ابن علی کے قاتلوں سے بدلہ۔ تو قاتل حسین سے بدلہ لے گا آنے والا، قاتل عباس سے بدلہ لے گا آنے والا، قاتل اکبر سے بدلہ لے گا آنے والا، قاتل محمد سے بدلہ لے گا آنے والا۔ اسے فقط ہم نہیں مانتے کہ ایک فرقے کا یقین کہہ دیجئے، ایک فرقے کا ایمان کہہ دیجئے، ایک فرقے کا یقین کہہ دیجئے، اسے تمام عالم اسلام مانتا ہے کہ آنے والا آئے گا اور حسین کی نسل کا ہوگا، اور اس کے آنے کا مقصد ہی ہوگا خون حسین کا بدلہ، قاتلان حسین سے بدلہ لینا۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ آنے والا اس لیے آئے گا تاکہ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے، تو پھر جب اس کے آنے کی بات ہوتی ہے تو گھبرانا ہمیں چاہیے، گھبراتے آپ کیوں؟ میں نے کیا کہا ہے ذرا محسوس فرمائیں۔ یہ تو انہیں گھبرانا چاہیے جنہوں نے قتل کیا، پھر وہ کیوں گھبرا رہے ہیں جو سیدھے سادھے ہیں؟ ہمارا تڑپ کے انتظار کرنا بتاتا ہے کہ ہم غمگساروں میں ہیں، اور ان کے آنے کے ذکر پر تمہارا گھبرانا بتاتا ہے۔ حسین کے قاتل ہم میں نہیں ہے، تم میں ہے۔ اور فرمایا تو اب یہ دین، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس دین کو نافذ کرے، چنانچہ اسی آئین کے لیے اس کی مشیت میں گزرا کہ وہ تخلیق کائنات کرے۔ تخلیق کائنات میں اس دین کے لیے اس نے دو منصب بنائے، ایک نبی، ایک امام۔ نبیوں میں سب سے پہلے بنایا جناب آدم کو۔ اب دیکھیے گا کعبہ ہے کیا، سب سے پہلے کسے بنایا؟ جناب آدم کو۔ جناب آدم کو جب بنایا، پا کر تیار ہو گیا جناب آدم کا، تو مشیت نے آواز دی وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لیں۔ شیطان نے تو انکار کیا، فرشتوں نے اعتراض وارد کیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار ہم میں سے کسی کو بنا، اسے بنا رہا ہے جس کی نسل زمین پر فساد برپا کرے۔ شاید نوجوانوں کے لیے معلوماتی بات ہو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے بنا رہا ہے جس کی نسل زمین پر فساد برپا کرے۔ دیکھیے ہم اور آپ تو کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ جس کا وجود نہ ہو، مگر فرشتے ہیں معصوم، یہ خلاف عصمت ہے کہ کوئی بات نہ ہوئی ہو اور فرشتے اسے دہرائیں۔
تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مثال ایسی ہے جسے فرشتے دیکھ چکے ہیں، جس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب مثال کہاں سے ہوگی؟ اس لیے کہ آدم ہی اول مخلوق ہے دنیا میں ظاہری طور پہ، تو اب اس کی مثال کہاں؟ یاد رہے دنیا کا معمہ ہی حل نہ ہوتا اگر آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق حضرت سے سوال کیا، میرے مولا میرے آقا، یہ جو فرشتوں نے کہا کہ اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے، تو یہ کیوں کہا جب آدم ہی پہلے نہ ہوئے؟ حضرت نے فرمایا آدم سے پہلے جانے کتنے آدم آئے، اور جن کے لیے فرشتوں نے کہا وہ قوم زمین پر تھی، اس قوم کا نام تھا نسناس، وہ انسان تھے۔ کیا نام تھا نوجوان بھائیوں؟ نسناس۔ اور وہ قوم لڑاکو جھگڑالو تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے بہت کرتے تھے۔ یہ جو ابلیس تھا، ابلیس اسی قوم کا قاضی تھا، ابلیس اسی قوم کا قاضی تھا۔ جب ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو ابلیس آتا تھا اور ان میں صلح کرواتا تھا۔ ابھی ابلیس کھلا نہیں تھا کہ واقعی ہے کیا یہ، ابھی تو بڑا عبادت گزار تھا، ابھی تو فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ابھی تو آسمان پہ پرواز کرتا تھا، تو یہ آتا تھا فیصلے کرواتا تھا یہاں پر۔ یہ تھی قوم نسناس۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا کہ اسے بنا رہا جس کی نسل زمین پر فساد برپا کرے۔ اللہ نے یہ کہا تھا جب میں روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حکم خدا کے پیش نظر گنجائش سوال نہیں، چونکہ گنجائش سوال نہیں ہے اور فرشتوں نے یہ کہا کہ اسے بنائے گا، لہذا یہ حکم خدا کے تسلیم کرنے کی کیفیت میں کہیں نہ کہیں سے فرق آیا۔ جب ہم نے کہہ دیا تھا تو یہ سوال کیسا کہ اسے بنائے گا، ہم میں سے بنا، اسے بنائے گا، ہم میں سے بنا۔ تو چونکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا اور یہ خلاف اطاعت تھا، جب اللہ نے کہہ دیا ختم ہو گئی بات، چون و چرا کی گنجائش نہیں، سوال کی گنجائش نہیں۔ فرشتوں نے کہا اسے بنا رہا ہے جو فساد برپا کرے جس کی نسل، تو یہ کہنا اب اللہ ایسے ہی تو چھوڑ نہیں دے گا، متوجہ ضرور کرے گا تاکہ کائنات کو سبق مل جائے۔ سبحان اللہ، کائنات کو سبق مل جائے۔ چنانچہ اسی لیے مشیت نے تمام ملائکہ کو جنہوں نے یہ کہا تھا اپنی طرف متوجہ کیا۔ اکابر علماء نے لکھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ سب کو متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے بعد کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو پھر تمہیں تسلیم کرنا چاہیے، تم نے سوال کیوں کیا؟ تمام فرشتوں نے کہا پروردگار اب یہ جو سوال کیا ہم نے اس کا ازالہ کیسے کریں، اس کا ازالہ کیسے کریں؟ جیسے ہی یہ کہا اس کا ازالہ کیسے کریں، مشیت نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، میں ایک بیت بنا رہا ہوں۔ کہاں؟ کا آسمان پر بیت بنایا۔ جب بیت تیار ہو گیا فرشتے بیت کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار کیا اس کا طواف کروں؟ کہا ابھی ٹھہرو، یہ ابھی فقط بیت ہے۔ ہائے میں نے جو اتنی دیر کی زحمت دی ہے، ٹھہرو یہ فقط ابھی بیت ہے۔ پھر کہا بھی اس بیت کو ہونا ہے معمور۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، ابھی اس بیت کو ہونا ہے معمور۔ تو معمور جسم سے نہیں ہوگا، معمور نور سے ہوگا۔ تو اللہ نے آسمان کا بنایا
فرشتوں سے کہا طواف نہ کرنا، جب میں اسے معمور کر دوں تب اس کا طواف کرنا۔ چنانچہ علامہ لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے انوار پنجتن سے کہا کہ تم بیت معمور میں قیام کرو، یعنی اس بیت کے اندر جاؤ تاکہ یہ بیت سے بیت المعمور ہو جائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، نوجوانوں اسے دماغ میں محفوظ کرنا، کیا جاؤ اس میں تاکہ یہ بیت سے بیت المعمور ہو جائے۔ آسمان پہ اللہ نے بنایا بیت، جب تک پنجتن کے نور اس میں نہیں آئے بیت معمور نہیں ہوا۔ بیت المعمور کب ہوا؟ جب اس میں پنجتن آئے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اب طواف کرو۔ کیوں طواف کریں؟ تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے جو سوال تم نے کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے جو سوال کیا تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کا طواف کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا۔ اب یہ جو طواف ہو رہا ہے یہ طواف بیت کا نہیں ہو رہا ہے، طواف معمور کا ہو رہا ہے جو نور اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انوار پنجتن کا طواف کرنا فرشتوں کی سیرت ہے، طواف کروانا اللہ کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا کہ طواف کرو اس کا۔ فرشتوں نے بیت معمور کا طواف کیا، طواف کیا۔ اللہ نے کہا اب وہ سوال جو تم نے کیا تھا اس سوال کا ازالہ ہوا۔ اگر تم بیت معمور کا طواف نہ کرتے تو اس سوال کا ازالہ نہ ہو پاتا۔ تم نے طواف کر لیا لہذا ازالہ ہو گیا۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہ نے آسمان پہ بنایا بیت، اور جب بیت بنایا تو اس وقت تک اس کا طواف نہیں کرنے دیا جب تک کہ اس میں نور پنجتن نہ آ جائے۔ اس کا مطلب نشریت یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم جب کوئی گھر بنائیں گے تو وہ قابل طواف جب ہی بنے گا جب اس میں ان کی سواری آئے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ بنا آسمان پر کس کے طواف کے لیے؟ فرشتوں کے طواف کے لیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں سب فرشتے آسمان پر بیت المعمور کا طواف کرتے رہے، بیت المعمور کا طواف نہیں کرتے رہے، انوار پنجتن کا طواف کرتے رہے، تو ابھی زمین پر کوئی وجود نہیں ہے۔ آسمان پر بنا بیت المعمور، وہاں پر فرشتوں کا کام ہے طواف کرنا، طواف کرنا، طواف کرنا۔ اب یہ جو کعبہ بنا یہ کعبہ اسی بیت المعمور کی نقل ہے۔ اللہ آپ نے غور فرمایا، بیت المعمور کی نقل ہے کعبہ۔ کعبے کی اصل کیا ہے؟ بیت المعمور۔ کعبہ کیا ہے؟ کا نقل۔ تو اصل کیا تھا؟ کیا اینٹیں کی دیواریں ہیں اس کی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں للہ کا نہیں، پھر تنور ہی نور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نور مگر نقل میں مادہ۔ کیسے میں واضح کروں، شاید مجھے لفظیں نہیں مل پا رہے ہیں۔ اصل ہے نور، جب اس کی نقل بنائی گئی تو اس میں مٹی ہے، یعنی اینٹیں، پتھر۔ پتہ یہ چلا کہ اصل اور ہے نقل اور ہے۔ یہ اور بات کہ اس کی اصل کی نقل بھی اتنی محترم، اس قدر محترم کہ اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ نے زمین پر بنایا کعبہ۔ کعبہ جہاں پر ہے ٹھیک اسی کے اوپر بیت المعمور ہے، تو بیت المعمور کی سیٹ پر ہے کعبہ۔ کعبہ ہے بیت المعمور کی نقل، یعنی بیت المعمور کی شبیہ۔ سبحان اللہ، شبیہ کو بدعت کہنے والوں اب کعبے کا طواف نہ کرنا۔ صلوات بھیجیں بابا۔
بھی تو شبیہ ہی ہے. تو اب اللہ نے جب بیت بنایا فرشتوں نے چاہا کہ طواف کریں. اللہ نے کہا ابھی طواف مت کرنا. کہا پھر کب کریں؟ کہا جب اس میں نور آ جائے تاکہ یہ معمور ہو. پتہ چلا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک بیت میں صاحب بیت نہ آ جائے اس وقت تک طواف نہ کیا جائے. یہ ہے اصل بیت المعمور. شاید یہی وجہ تھی کہ زمین پر کعبہ برسوں سے رہا مگر قبلہ نہ ہو سکا جب تک علی نہ. جب علی آ گئے تو اللہ نے کہا کہ اب یہ ہے قبلہ, اب ادھر کرو سجدہ. پتہ یہ چلا کہ بیت اپنے وجود میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ ان کا شمول نہ ہو جائے. تو جب بیت المعمور ان کے بنا کچھ نہیں تو پھر بیت اللہ ان کے بنا کچھ کیسے ہوگا؟ تو اب یہ بات واضح ہو گئی نا کہ کعبہ جو ہے یہ ہے بیت المعمور کی نقل. اس کی اصل ہے بیت المعمور جو آسمان کا ہے. وہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا ازالہ ہو جائے. لہذا اب یہ زمین پر کعبہ بنایا. کعبہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ وہ فرشتے ہیں معصوم, ان سے تو خطا ہوتی نہیں مگر ہم گنہگار ہیں. اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم مولود کعبہ کی محبت دل میں رکھ کے طواف کعبہ کرتے رہیں, ہماری خطاؤں کا ازالہ ہو سکتا ہے. یہ بخشش کے طور پہ اللہ نے زمین پر خانہ کعبہ کو رکھا تاکہ دنیا اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرے اور ہماری بارگاہ میں رسائی حاصل کر سکے. اب بیت المعمور اللہ نے بنا دیا. بیت المعمور کا ایک واقعہ اور آج کی گفتگو تمام. انشاءاللہ کل سے تفصیل سے گفتگو ہوگی. شہزادی مدد کریں اور آپ حضرات بھی وقت سے تشریف لے آئیں گے تو دعا فرمائیے گا, بھی مدد کریں, عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں. بیت المعمور کے کچھ خواص ہیں, ان میں سے ایک خاصیت آج نظر کروں گا اور کل انشاءاللہ وہیں سے گفتگو شروع ہوگی. جب سرکار معراج پر گئے تھے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ تو جب پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے بیت المعمور میں قیام فرمایا, وہاں پر نماز پڑھا. تمام انبیاء کی روحیں وہاں پر اکٹھا ہوئی. تمام انبیاء پیغمبر کے حضور جب اکٹھا ہوئی تو پیغمبر منبر پر تشریف لائے. کہاں پہ؟ بیت المعمور میں. منبر پر تشریف لائے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے تمام انبیاء سے تجدید میثاق کیا. شاید بات واضح نہیں ہوئی. وحدانیت کا اقرار, رسالت کا اقرار اور بولیے حضرت کی ولایت کا اقرار. تمام انبیاء موجود ہیں. آخری نبی نے بیت المعمور میں معراج کی شب ولایت کے اقرار کی تجدید کروائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بیت بناتا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ اس میں علی کی ولایت دہرائی جائے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہیں سے کل بات شروع ہوگی. اللہ بیت اسی لیے بنواتا ہے کہ تاکہ ولایت علی دہرائی جائے. تمام انبیاء کو بلایا اور بلانے کے بعد تجدید ولایت میں میثاق
یہ ہے بیت المعمور، اور بیت المعمور کے بالکل نیچے ٹھیک کعبہ۔ کعبہ عظیم گھر ہے خدا کا، کعبہ محترم گھر ہے خدا کا، کعبہ متبرک گھر ہے خدا کا۔ کعبے کی عظمتوں کو سلام، بس اتنا ہی عظیم ہے کعبہ کہ جانے کعبہ نے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ صرف اس وجہ سے کہ تاکہ زمین کعبہ پر خون نہ بہنے پائے، حرمت حرم برقرار رہے۔ اللہ اکبر، وہی حج نہ کرے جس کی محبت روح حج ہے، کیا گزری ہوگی حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف۔ اللہ اکبر، ایک جملہ عرض کروں اہل دل کے لیے، ہمارے بزرگ ضرور اس جملے کی کیفیت محسوس کریں گے۔ آپ کے بابا کے گھر میں آپ ہی کو نہ رہنے دیا جائے، کیا گزرے گی دل کا۔ حسین کے بابا اسی کعبے میں پیدا ہوئے اور وہیں سے حسین کو نکلنا پڑ رہا ہے، کیا گزری ہوگی دل حسین پر۔ مگر جب حسین چلے تو یہ ہوا کہ حضرت آپ جائیے، کم سے کم بیویوں کو نہ لے جائیے۔ یہ آواز کہیں سے زینب کے کانوں پر پہنچ گئی۔ بیوی نے تڑپ کے کہا، کیا غضب کرتا ہے، جیتے جی بھائی سے بہن کو چھڑا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب اپنے بھائی کو چھوڑ۔ اللہ اکبر، آوازیں بلند ہو گئی۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، الحمدللہ آج پہلی گفتگو میں آپ اللہ تشریف لے آئے۔ عجیب تعلق ہے حسین سے، عجیب ربط ہے حسین سے، لیکن ہاں آنے والے خوش نصیب ہیں اس حیثیت سے بھی کہ فرش آزا پائے، اور اس حیثیت سے بھی کہ ابھی جب پلٹیں گے تو انہیں ان کے بستر مل جائیں گے، اور اگر تکان کا احساس ہوا بھی تو نیند آ جائے گی۔ اللہ اکبر، مگر ہائے ایک بیوی ایسی دیکھی گئی جو 14 صدیوں سے سوئی نہیں ہے، کبھی پسلیوں کا درد نہیں سونے دیتا، کبھی حسین کی محبت نہیں سونے دیتی، جہاں دیکھو مجلس میں نظر آتی ہے رومال لیے ہوئے، اے میرے لال کے رونے والوں، میرا حسین زخمی ہے۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کے سوچنے میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ بھی توفیق دیجئے کہ آپ کے کنبے کے فضائل و مسائل بیان کر سکوں۔ سوگوارو ایک ہی روایت آج پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا، اور وہ روایت آپ سے تعلق رکھتی ہے۔ انشاءاللہ بہت روئیے گا اور بہت دیر تک روئیے گا۔ اس روایت کا تعلق آپ سے ہے کہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں، یہ آنسو جاتے کہاں ہیں؟ کیا یہی رہ جاتے ہیں؟ اب دلوں کا ہاتھ رکھیے، صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہیں، کلیجے کو سنبھالیں، میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ ایک ذاکر حسین تھا جو ہر مجلس کے بعد تڑپ کے دعا کرتا تھا، مولا
تمہارے مسائل بیان کر کر کے اتنا رلاتا ہوں لوگوں کو، مولا ایک بار مجھے بلا لو کربلا، ایک بار بلا لو اپنی قبر پر، دیدار کرا دو میرے مولا، کریم ہو، ہم مجبور ہیں تم تو مجبور نہیں ہو۔ ذاکر تھا، جانے کس طرف سے دعا کی، حسین ابن علی نے بلا لیا، مالک ہے کون ہے بلا لیا۔ ذاکر اب ظاہر ہو گئے، کربلا پہنچا، جو لوگ گئے ہیں کربلا ان کی نظروں میں کربلا گھومنے لگی ہوگی، جو نہیں گئے ہیں اے بی بی آج کی مجلس کے صدقے میں انہیں جلدی بلا لیجیے۔ ہاں کربلا پہنچا، ذریعہ حسین کا گیا۔ ہماری نظروں کے سامنے بہت سے ایسے ہیں جو زیارت پہ تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے کچھ لوگ۔ عجیب بارگاہ ہے اس بے کس کی جسے حسین کہتے ہیں۔ گئے، ظاہر گیا، روزے کی جالی پکڑ کے کہنے لگا مولا اب تک میں یہ پڑھتا تھا کہ گرم ریتی پر حسین کا گلا کاٹا گیا، آج دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کاٹا گیا۔ اب تک پڑھتا تھا کہ گنج شہیدہ میں سب کے جنازے، آج دیکھ رہا ہوں گنج شہیدہ یہی پائے۔ تو مولا اپنے کنبے کا پرسا لو، اپنے بھرے گھر کا پرسا لو، اکبر کا پرسا، عباس کا پرسا، قاسم کا پرسا، اور محمد کا پرسا، چاہنے والوں کا پرسا قبول کرو۔ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، کبھی منہ پر تماچے مارتا ہے، کبھی ماتم کرتا ہے، ہائے حسین، ہائے بدلو۔ روتے روتے اس کے ذہن میں خیال گزرا۔ خیال کیا گزرا؟ دلوں کے دروازے کھولے، خیال یہ گزرا میرے مولا جب اتنے قریب ہو کہ مجھے بلا سکتے ہو تو اپنی صورت بھی تو دکھا سکتے ہو، مولا اپنا چہرہ دکھا دو مجھے، ایسے نہ دکھاؤ خواب میں چلے آ۔ جانے کتنا تڑپ کے کہا تھا سوگواروس نے کہ اس پر نیند غالب ہوئی، خواب دیکھا حضرت کی سواری آئی ہے، حضرت فرماتے ہیں میرے ظاہر تجھے بڑی تمنا تھی میرا دیدار کرنے کی تو لے میں آ گیا، مجھے پہچان، میں تیرا آقا حسین۔ ظاہر عالم خواب پہ گھبرا کے اٹھا، کبھی قدموں پر گرا، کبھی ہاتھوں کو بوسے دیے، کبھی رخ انور کا دیدار کیا۔ ظاہر کہتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اتنے میں دیکھا میرے مولا نے ایک آہ سرد کھینچی، ایک آہ سرد کھینچی میرے مولا نے، اور آہ سرد کا کھینچنا تھا کہ میں نے عجب منظر دیکھا، میں نے دیکھا حسین کے جسم کے سارے زخم کھل گئے۔ خدا حسین کا واسطہ آوازوں کو دبائیے گا نہیں، تڑپ کے رو لیجیے گا، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ ظاہر کہتا میں نے دیکھا حسین نے جیسے آنکھ کھینچی، میں نے دیکھا بدن کے سارے زخم کھل گئے۔ کہتا میں نے گھبرا کے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں، کبھی سامنے، میں نے کہا مولا کوئی فوج تو ہے نہیں، کوئی لشکر تو ہے نہیں، کوئی تیر تو آیا نہیں، کوئی تلوار تو لگی نہیں، کوئی نیزہ تو چلا نہیں، یہ زخم کیسے کھل گئے؟ مولا نے کہا اے میرے ظاہر ارے کیا پوچھتا ہے، مجھے جب جب میرے اکبر کی یاد آتی ہے، جب جب مجھے میرے اکبر کی یاد، اللہ اکبر، حضرت اللہ خدا کسی بندے نے بلائے سوائے اپنے مظلوم کربلا کے، کہتا ہے مولا
مجھے میرا گیسوں والا یاد آتا ہے، 18 برس والا اکبر یاد آتا ہے، میرے زخم کھل جاتے ہیں، مجھے اس وقت میرا اکبر یاد آ گیا تھا، میرے زخم کھل گئے۔ ظاہر کہتا ہے میں نے چمک کے کہا مولا پھر یہ تو بتاؤ مرہم کہاں سے لاؤں جو زخموں پر لگاؤں، مرہم کہاں سے لاؤں جو زخموں پر لگاؤں۔ مولا نے کہا ہے میرے ظاہر تو پریشان نہ ہو، میری دکھیا ماں مرہم لینے گئی ہے، کہاں کہ میرے رونے والے فرش مجلس پر ہے، میری ماں دامن میں آنسو کو لے کے وہی آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے۔ 1 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی، نہ پریشان ہو میرے ظاہر، تو نہ پریشان ہو، میری ماں گئی ہے مرہم لینے، میری دکھیا ماں جس نے مجھے چکی پیس پیس کے کھایا، وہ میرے لیے مرہم لینے کو گئی ہے۔ مرہم کہاں ملے گا مولا؟ میرے غربت پر رونے والے اکٹھا ہوئے ہیں، ان کے آنسو میری ماں لے کے آئے گی، میرے زخموں کو لگا دے گی، میرے زخم اچھے ہو جائیں گے۔ ظاہر کہتا ہے میں نے پوچھا مولا کیا ان آنسوؤں سے سارے زخم اچھے ہو جائیں گے؟ حضرت نے پھر کہا کھینچی کہ تو نے کیا پوچھ لیا میرے ظاہر، یاد رکھ سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں مگر 2 زخم ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، جب جب یاد آئے گا برداشت نہیں کر پائیے گا۔ 2 زخم ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، کہ دکھاؤ مولا کہاں ہیں، کہ تو دیکھ نہیں سکتا، کہ کہاں پہ ہیں، کہ وہ حسین کے دل پر لگے ہیں۔ یہ 2 زخم ایسے ہیں جو کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ یہ 2 زخم کب لگے؟ کارے کیا پوچھتا ہے؟ پہلا زخم تو اس وقت لگا جب میرا 32 برس کا علمدار گھوڑے سے گرا، اس حال میں کہ بازو نہ تھے، منہ کے بعد خاک کربلا پہ گرا، اپنے بھائی کی غربت دیکھی۔ ایک زخم تو اس وقت آیا جب عباس کی یہ غربت دیکھی میں نے۔ ظاہر کہتا ہے مولا دوسرا زخم کب دیکھا؟ اولاد والے جگر کو تھامے، مجلس تمام ہو گئی، مولا دوسرا زخم کب دیکھا؟ کارے کیا پوچھتا ہے؟ دوسرا زخم اس وقت لگا جب کبھی کچھ نہ مانگنے والے بیٹے نے مجھ سے آ کے کہا بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا میں انہیں بتاتا علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ آئے حسین اتنا قریب، 18 برس کا لال چند قطرے آم مانگے، حسین نہ دے سکے۔ واہ حسین، اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع الله على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وشفاعته في الآخرة۔ الہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، دشمنان آل محمد کو نیز کو نابود فرما۔
حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج کے سپاہیوں میں شمار کر۔ اے میرے پروردگار، تیرے حسین کے غم میں شریک ہونے کے لیے جتنے لوگ بھی رات کے اس پہر آئے ہوئے ہیں، محبوب انہیں اس لٹتی ہوئی دنیا میں اجڑنے سے بچانا۔ پروردگار، ایک ایک کو اتنی زندگی دے کہ اپنے دور کے امام کا دور دیکھے اور ان کی فوج کے سپاہیوں میں شریک ہو۔ آپ اللہ کی خدمت میں گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ خداوند عالم وقت کے جناب معصوم سلام اللہ علیہ مجھے توفیق ذکر عطا فرمائے کہ میں بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی خدمت کر سکوں۔